لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا انتظام کیا. 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر آئے اور سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ انسان خدا کے راستے پر چلائے. اور انبیاء الہی کا یہ کام آسان نہیں تھا، بلکہ اس راستے میں انبیاء الہی نے بہت ساری زحمتوں کا، بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا. جناب نوح نے 950 سال کوشش کی، طرح طرح کے مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن جناب نوح جب اس دنیا سے گئے تو ایک مختصر سا قافلہ تھا جو حضرت نوح کے پیغام پر لبیک کہہ کر آپ کے ساتھ ہوا تھا. اسی طرح سے ہر نبی کی داستان ہے. ہر نبی نے بہت ہی زحمتوں کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا، لیکن کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ پیغام کو پہنچانے کے بعد نبی نے اس کا صلہ اور اس کا ریوارڈ، اس کی جزا مانگی ہو. کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں نے اتنی زحمتیں کی ہے، اتنی زحمتوں کے بعد میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے، لہٰذا اب بدلے میں آپ مجھے کچھ دے دو. ہاں، 1,24,000 انبیاء میں سے صرف ایک نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے 23 سال کی زحمتوں کے بعد، ایسی زحمتیں کہ کبھی آپ کے سامنے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کبھی آپ کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، کبھی آپ کو ساحر کہا جا رہا ہے، لیکن 23 سال کی زحمتوں کے بعد اللہ کے حکم سے نبی نے اپنا اجر مانگا. 1,24,000 انبیاء میں صرف ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے پیغام کو ڈیلیور کرنے کے بعد لوگوں سے اس کا ریوارڈ مانگا ہے. ریوارڈ کیا مانگا؟ سورہ شعراء کی ورس نمبر 23 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میں نے جو اتنی ساری زحمتوں کو برداشت جو کرتے ہوئے آپ تک دین کا پیغام پہنچایا ہے، بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے. وہ چیز یہ ہے کہ میری قربا سے مودت اختیار کرو. اللہم صلی علی.
پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قربا کون ہے، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مودت کیا ہے کہ جس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قربا کے بارے میں بارہا اپنے مجالس میں سنا ہے، میں صرف ایک روایت پیش کروں گا۔ ابا سعید سے روایت ہے کہ ابا سعید نے رسول اسلام سے پوچھا، یا رسول خدا، آپ کے وہ قربا کون ہیں کہ جن سے اللہ نے مودت کا حکم دیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ہم علی و فاطمہ و ابناہما، وہ قربا کوئی اور نہیں ہیں بلکہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں، پھر آپ کے بیٹوں کے بعد آپ کی نسل امامت ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ قربا کہ جن کی مودت کا حکم دیا گیا ہے وہ پیغمبر اسلام کے اہل بیت ہیں، پنجتن پاک ہیں۔ اب آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مودت کسے کہتے ہیں۔ مودت کے بارے میں بھی آپ نے بارہا سنا ہے، میں گفتگو کسی دوسری چیز کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتا ہے مودت۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے بچے سے کہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے بچے سے محبت کرے لیکن اس سے نہ کہے بلکہ اس کی محبت کو اپنے دل میں رکھے، کبھی اظہار نہ کرے۔ کسی سے کسی کو محبت ہو لیکن محبت کا اظہار نہ ہو، محبت دل ہی میں رہ جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ محبت دل سے نکل کر عمل میں آ جائے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ میری اہل بیت سے مودت اختیار کرنا، یہ نہیں کہ دل میں محبت رکھو میں چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو۔ اور آج کی اس گفتگو میں جس چیز کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون سے مودت کے راستے ہیں جن راستوں پر چل کر ہم حق مودت کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مودت کرو، مودت کیسے کریں؟ مودت کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، میں انشاءاللہ 6-7 طریقے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا طریقہ اہل بیت کے حوالے سے مودت کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہم دل میں محبت کو نہ رکھیں بلکہ زبان سے مودت کو ادا کریں۔ زبان سے مودت کیسے ادا ہوگی؟ نوحہ پڑھنا، یہ مرثیہ پڑھنا، یہاں بیٹھ کر مجلس پڑھنا، لوگوں میں جا کر اہل بیت کے پیغام کو پہنچانا، یہ سارے مودت زبانی کے مصداق ہیں۔ ہم زبان کے ذریعے سے مودت کے حق کو ادا کر سکتے ہیں، اور تاریخ میں بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس مودت زبانی، زبان سے مودت کو ادا کرنے میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ نے میثم تمار کا نام سنا ہے؟ میثم تمار کا جرم کیا تھا؟ میثم تمار زبان سے مولائے کائنات کے مودت کے حق کو ادا کر رہے تھے۔ یہ تاریخ میں ایک شخص کا نام ملتا ہے کہ جن کا نام بن سکیت ہے۔ یہ بن سکیت متوکل کے بچوں کو پڑھاتا تھا، متوکل کے بچوں کو جاتے تھے اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن متوکل آ کر بن سکیت سے پوچھتا ہے، بن سکیت ذرا مجھے بتاؤ، یہ میرے بچے تمہارے نظر میں افضل ہیں یا رسول کے نواسے حسن و حسین افضل ہیں؟ ایک مرتبہ بن سکیت نے کہا، تو مجھ سے کیسا سوال کر رہا ہے کہ تیرے بچے افضل ہیں یا رسول کے نواسے افضل ہیں؟ بن سکیت نے کہا کہ میری بات سن، تیرے بچے تو دور کی بات، علی کے غلام قمبر کے برابر نہ تو ہے نہ تیرے بچے ہیں۔ متوکل کو غصہ آیا، متوکل نے کہا اس کی زبان بڑی تیز ہے، اس کی زبان کو کاٹا جائے، پھر ان کے بعد ان کو شہید کیا جائے۔ یہ دوسرا نمونہ ملتا ہے۔ تاریخ میں ایک شخص ہیں کہ جن کا نام ہشام ہے، جو چھٹے امام کے صحابی ہیں۔ پہلے تو ان کی زندگی صحیح نہیں تھی، بعد میں چھٹے امام کے صحبت میں آتے ہیں، رسول اس کے چھٹے امام کے صحابی بن جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ایک دن عبداللہ اباضی سے مناظرہ کر رہے تھے اور امامت کے حق میں بات کر رہے تھے۔ ہارون رشید پردے کے پیچھے سے ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ جب ہارون رشید نے دیکھا کہ ہشام بحث میں جیت گئے ہیں اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں ہشام کی زبان کچھ زیادہ چل رہی ہے، ہشام کے جانے کے بعد وہ پردے سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہشام کی زبان 1000 تلواروں سے بدتر ہے، لہٰذا حکم جاری کرتا ہے کہ ہشام کی زبان کو کاٹا جائے، پھر ہشام کو شہید کیا جائے۔ 2 نمونے۔ تاریخ میں ایک تیسرا نمونہ ملتا ہے
کہ جنہوں نے اہل بیت کے فضائل کے لیے اپنی زبان کو چلائی اور بدلے میں انہیں شہادت ملی، اس شخص کا نام ہے عمرو بن حمیق۔ جنگ صفین میں یہ مولا کائنات کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میں آپ سے 5 چیزوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مولا نے پوچھا بتاؤ اے عمرو 5 چیزیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے تم ہم سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا مولا میں اس لیے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں چونکہ آپ پورے کائنات میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، یہ آپ کی خصوصیت مجھے اچھی لگتی ہے۔ دوسری آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر سب سے زیادہ جہاد کیا ہے۔ تیسری کوالٹی آپ جانے پیغمبر ہیں۔ چوتھی کوالٹی آپ زوج بطول ہیں۔ پانچویں کوالٹی آپ حسنین کے والد ہیں۔ میں آپ کے اندر یہ 5 چیزوں کو دیکھتا ہوں، لہٰذا میں آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہی عمرو ہیں جب مولا کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو معاویہ انہیں شہید کر دیتا ہے۔ یا جناب حجر بن ادے کے بارے میں آپ نے سنا ہے مجالس میں بارہا، ان کا جرم کیا تھا؟ چونکہ انہوں نے شہر حلب میں خطیب جمعہ سے یہ کہا تھا کہ تم جو یہ علی پر لعنتیں کر رہے ہو وہ صحیح نہیں کر رہے ہو، اور اسی مسجد میں کھڑے ہو کر جناب حجر نے مولا کائنات کے قصیدے پڑھے تھے، لہٰذا ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے سن 56 جو ہے سال میں ہجری میں مولا امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں ان دونوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ معاویہ تو نے عمرو بن حمیق اور حجر بن ادے کو صرف اس لیے شہید کیا چونکہ وہ میرے بابا کے فضائل کو پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں اہل بیت کا حق مودت ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے ان کے حق کو ادا کریں اور کوئی ایسی بات اپنے زبان سے نہ لائیں جو اہل بیت کے خلاف ہو۔ تاریخ میں جو ہے نمونے ملتے ہیں۔ معاویہ نے سعد بن ابی الوقاص کو دربار میں بلایا، بلانے کے بعد پوچھا اے سعد سارے لوگ تو علی کو گالیاں دیتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں گالی نہیں دیتے؟ سعد بن ابی الوقاص نے کہا اے معاویہ میں علی کے خلاف کیسے زبان کو کھولوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ علی کے اندر 3 اچھی کوالٹیز ہیں۔ معاویہ نے پوچھا وہ کون سی کوالٹیز ہیں؟ تو سعد بن ابی الوقاص نے بتایا پہلی کوالٹی علی کی جو مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ علی نے اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ جہاد کیا ہے۔ دوسری کوالٹی خیبر میں علی ہی ہیں کہ جنہیں رسول نے یہ کہا تھا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا کو دوست رکھتا ہے اور خدا بھی اسے پسند کرتا ہے۔ جسے خدا پسند کرے میں اس کے خلاف کیسے آواز جو ہے نکالوں؟ پھر اس کے بعد سعد بن ابی الوقاص نے کہا میں اس لیے علی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا چونکہ علی ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں جنگ تبوک میں رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری مثال میرے لیے بالکل ویسی ہی ہے جو مثال ہارون اور موسیٰ میں تھی۔ دیکھا آپ نے، یعنی مودت زبانی مطلب زبان سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اجر رسالت کو ادا کرنے کا، یہ پہلا طریقہ۔ مودت زبانی تھوڑا آسان ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں بیٹھ کر مولا کے فضائل کو بیان کریں، ایک درجہ اور اوپر آئیے۔ دوسرا طریقہ مودت کو ادا کرنے کا ہے مودت جانی، یعنی مودت کی راہ میں ہم اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان کو بھی دے دیں۔ تاریخ میں اس کے بھی نمونے ملتے ہیں۔ جنگ جمل میں ایک شخص ہیں کہ جن کا نام سیحان بن سوحان ہے۔ سیحان بن سوحان مولا کائنات کی خدمت میں آتے، کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ جنگ کی اجازت ملی، یہ جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی سیحان بن سوحان شہید ہوتے ہیں، آپ کے بھائی زید بن سوحان، جو لوگ کوفہ گئے ہیں مسجد کوفہ سے باہر نکلیں گے تو وہاں پر ایک مسجد ملے گی زید بن سوحان کی، یہ وہی زید بن سوحان ہے۔ زید بن سوحان مولا کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا ابھی تمہارا بھائی شہید ہوا ہے، میں تم کو کیسے جو ہے مرنے کی اجازت دے دوں؟ انہوں نے ضد کی، مولا نے اجازت دی۔ جناب زید بن سوحان میدان جنگ میں جاتے ہیں، زخمی حالت میں گھوڑے سے گرتے ہیں۔
مولا کائنات خود جو ہے جناب زید کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں زید تم اتنے زیادہ زخمی ہو گئے ہو، کیا تمہاری کوئی آخری وش ہے؟ تو جناب زید نے کہا مولا میری ایک ہی خواہش ہے کہ آپ مجھے بغیر غسل و کفن کے اسی خون کی حالت میں مجھے دفن کر دیجئے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب رسول سے ملاقات کروں تو اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے بدن پہ خون ہو۔ صرف یہی نہیں، اپنے کربلا میں دیکھا نا، امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جانثار صحابی تیروں کو کھاتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو تھوڑا دل میں تمنا ہوتی ہے کہ سامنے والا شکریہ ادا کرے، اگر شکریہ ادا نہ کرے تو پھر ہمیں دل ہی دل میں جو ہے غم ہو جاتا ہے اور سامنے والے کے بارے میں برا بھی مان جاتے، کیسا انسان ہے، میں نے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا لیکن بدلے میں اس نے شکریہ تک نہیں کہا۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے مودت جانی پیش کی، اپنے جان کے ذریعے سے مودت کا اظہار کیا ہے، اور بدلے میں یہ نہیں کہا تیر کھائے زمین پر آئے، امام جب ان کے جو ہے قریب آئے تو توقع یہ نہیں کہ امام کہیں گے کہ احسن تم نے بہت اچھا کام کیا، نہیں، ان لوگوں کے زبان پہ جملہ یہ تھا اوفیتو یا ابن رسول اللہ، یا رسول خدا کے بیٹے کیا ہم نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے؟ لہٰذا اگر ہم چاہتے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت پہلے زبان سے ہونا چاہیے، ضرورت پڑے تو مودت کے لیے جان کا نذرانہ بھی تیار رکھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی۔ اور تیسرا طریقہ مودت کو ادا کرنے کا یہ ہے کہ جسے مودت علمی کہہ سکتے ہیں، انسان اپنی نالج کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے مودت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تاریخ میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے علم کے ذریعے سے مودت کے حق کو ادا کیا ہے۔ آپ ابھی کی بات لے لیجئے، علامہ امینی کتاب الغدیر لکھتے ہیں، اور کتاب الغدیر لکھنے کے لیے 30 سال محنت کرتے ہیں، کئی ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ہندوستان جاتے ہیں، شہر لکھنؤ کی لائبریری میں جاتے ہیں، 6 مہینے تک وہاں رہتے ہیں۔ لائبریری والے نے بولا کہ دوپہر کے بعد لائبریری بند ہو جاتی ہے، تو انہوں نے درخواست کی، کہا کہ میں کوئی دوسرا کام تو نہیں کروں گا، یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تم باہر سے تالا لگا کے چلے جاؤ، میں بیٹھا رہوں گا اور کتابوں کو پڑھتا رہوں گا۔ جب یہ مطالعہ کر کے ہندوستان سے واپس گئے تو لوگوں نے پوچھا آپ بتائیے انڈیا کا موسم کیسا ہے؟ تو علامہ امینی نے یہ جواب دیا تھا میں تو کتابیں پڑھنے میں مصروف تھا، مجھے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ وہاں کا موسم سردی کا تھا یا گرمی کا تھا۔ یہ علم کے ذریعے سے مودت کے حق ادا کرنا۔ یا شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اتنا دین کی خدمت کی، انہوں نے اتنی دین کی خدمت کی، انہوں نے 110 والیوم صرف علماء کے حالات کو لکھا ہے۔ ہر عالم کا نام آتا ان کے زندگی نامے کو۔ جب عین پر پہنچے جس سے عباس جو شروع ہوتا ہے تو انہوں نے صرف ایک لائن لکھا، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لہٰذا میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھوں گا۔ ان کے بارے میں ان کے بیٹے کا قول ہے کہ والد گرامی اتنا لکھتے تھے کہ ہاتھوں میں گٹھے آ جاتے تھے، ہر کچھ دنوں میں گٹھوں کو کاٹا جاتا تھا، اور ایک ڈبے میں جمع کیا گیا۔ جب شیخ عباس قمی اس دنیا سے گئے تو ان کی قبر کے ساتھ اس ڈبے کو بھی دفن کر دیا گیا۔ لہٰذا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم کے ذریعے سے کوشش کریں، کتابوں کو پڑھیں، امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی جو بارے میں معلومات لیں، اور دوسروں کو جتنا ہو سکتا ہے پہنچانے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کر مودت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ایک مودت کو ادا کرنے کا پہلا حق میں نے کیا بتایا؟ زبان کے ذریعے سے۔ دوسرا ضرورت پڑے تو جان بھی دے دو۔ تیسرا اپنے علم کے ذریعے سے مودت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مودت کو جو ہے مودت کا حق ادا کرنے کے لیے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مودت عملی، صرف زبان تک بات نہ رہ جائے بلکہ پریکٹیکل طور پر ہم مودت کا ثبوت دیں۔ مولا کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے مولا ہم ایسے شہر سے آئے ہیں، سب شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں،
ہاں سب آپ کی محبت میں ہیں. مولا نے کہا وہ سب رہنے دو, مجھے ایک چیز کا جو ہے جواب دو. پوچھا گیا کیا؟ تو بتایا گیا کہ کیا وہ ہمارے راستے پر چلتے ہیں؟ دیکھیں, زبان سے بولنا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے ذریعے سے. یا اسی چھٹے امام نے دیکھا کہ آپ کا ایک صحابی ہے کہ جن کا نام سماع ہے. سماع ایک اونٹ کو چرانے والے سے جھگڑا کر رہے ہیں. مولا نے بلایا, ذرا ادھر آؤ. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مولا اس نے پہلے گالی دی تو میں نے بھی جواب میں گالی دی. امام نے کہا ہذا لیس من فعالی, یہ ہمارے کاموں میں سے نہیں ہے کہ کسی کو گالی دو. امام نے کہا جیسے جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ کام نہ کرو. اب میں یہیں پر رک کر روایت کی بات نہیں کروں گا, لیکن ایک چھوٹی سی داستان جو میں نے کسی ایک عالم دین سے سنی تھی بات کو سمجھانے کے لیے اس کو پیش کروں گا, پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. میں نے کسی عالم دین سے سنا تھا کہ ایک جگہ پر کچھ جو ہے لومڑیاں زندگی بسر کرتی تھی, فاکس جو چالاک ہوتی ہے. کچھ لوگ زندگی کر رہے تھے. ایک دن ایک فاکس کہیں گھومنے کے لیے جاتی ہے. جب وہ واپس آنا چاہتی ہے تو جو کمپاؤنڈ میں تاریں لگی ہوئی تھی, لوہے کے وائرس لگے ہوئے تھے, اس میں اس کی ٹیل پھنس جاتی ہے, دم پھنس جاتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ باہر نکلے, نکل نہیں پاتی. آخر کار اس کی دم ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ بغیر دم کے واپس آتی ہے. اب اس نے سوچا بغیر دم کے جاؤں گی قوم کے پاس تو سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. اس نے کہا کچھ نہ کچھ مجھے بہانہ کرنا ہوگا. راستے میں ایک دوسری لومڑی ملی, پوچھی کہ تیرے دم کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, ایک بہت بڑا سیکریٹ ہے جو میں تمہیں بتانے والی ہوں. پوچھا وہ سیکریٹ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو کسی نے مجھ سے کہا تھا اگر دم کو کٹوا لو تو تمہارے اندر یہ پاور آ جاتا ہے کہ تم آسمانوں میں پرواز کر سکتے ہو. یہ دم جو ہے کٹی نہیں ہے بلکہ میں نے خود کاٹی ہے. اگر یقین نہ آئے جاؤ تم بھی کٹوا کے آؤ. اس کی تو کٹی تھی لیکن دوسری والی جاتی ہے زبردستی اپنے دم کو کاٹ کے آتی ہے. آ کے کہتے تم نے تو کہا تھا کہ دم کاٹنے سے آسمان میں اڑتے ہیں, جب سے دم کاٹے صرف تکلیف ہے, نہ کوئی اڑنے کا نام ہے نہ کوئی یہاں پر پرواز ہے. کا خاموش ہو جاؤ. اگر تم اس بات کو لیک کرو گے تو سب کہیں گے کہ تم بیوقوف بن گئی. عزت بچانا ہے تو دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں, تیسرے کو پھنساتے ہیں. یہ تیسری لومڑی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اگر اڑنا چاہتے ہو. اسی طرح سے سلسلہ بڑھتا رہا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر کوئی دم والی لومڑی کو دیکھا جاتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا. بالکل اسی طرح سے دنیا کی کچھ چیزیں ہیں, دنیا نے عیب والی چیزوں کو اچھا بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس زمانے میں اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے زمانے کے ٹرینڈ کے حساب سے نہیں ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم بیوقوف ہو, تم بہت پہلے والے زمانے کے ہو. نہیں, ہمیں زمانے کے حساب سے نہیں چلنا ہے بلکہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے, حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. چونکہ زمانے میں اتنا محو ہو گئے ہیں, اب جو حلال محمد ہے حرام محمد ہے اس میں ہمیں خود ڈاؤٹ شروع ہوتا ہے. ہم خود پوچھتے ہیں بتائیے یہ نماز کیوں رکھی, دن میں 5 مرتبہ کیوں پڑھے؟ یا ہماری ماں بہنیں پوچھتی ہیں کہ یہ حجاب ہی کیوں ہے, اس کی دلیل دیجئے. میں کہوں گا دلیل تو بات کی بات ہے, کنیز زہرا کے لیے حجاب کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب آپ کی شہزادی دربار میں خطبہ دینے کے لیے آئی ہے تو چادر پہن کے آئی ہے. حجاب کرنے کے لیے صرف ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک بات کافی ہے کہ زینب کو سب سے بڑا غم جو تھا وہ آپ کی بے حجابی کا جو ہے بہت زیادہ غم تھا. تو لہٰذا ہر چیز کے لیے ایسا نہیں کہ ہمارے سارا دین ہمارے ذہن میں آ جائے گا. ہاں جوابات بھی ہیں لیکن اگر آپ خانے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے. لہٰذا مودت عملی یہ ہے کہ زندگی ایسے گزاریں گے جیسے انہوں نے چاہا ہے. اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو مودت کا حق ادا ہوگا. تھوڑا سا ڈونیشن دے کر, سال میں کچھ دن مجالس میں آ کر سوچیں کہ ہم نے مودت کا حق ادا کر دیا ہے, وہ بھی حق ہے, وہ بھی ادا ہو رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے وجود میں اہل بیت علیہم السلام کا کردار چھا جائے. جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام چاہتے ہیں ہم اسی طرح کی زندگی بسر کریں. چوتھی مودت کا طریقہ کیا ہے؟ مودت عملی. پھر اس کے بعد آتا ہے مودت اجتماعی, سوشل مودت. اہل بیت علیہم السلام
کہ اگر ہم مودت کا حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل سروس کو کریں۔ امام کی حدیث ہے، امام نے کہا کہ ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے صالح بندوں کی مدد کرے، دیکھے انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے فاسق انسان کی، نہیں کہا صالح انسان جو نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، اسے کچھ مشکل ہے، اگر آپ اس کی مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کی مشکل کو حل نہیں کر رہے ہیں بلکہ مودت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مودت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے، رسول نے جو کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول کی قربہ سے جو مودت کا حق ادا کرنا ہے، رسول اسلام نے جو اللہ کے حکم سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، اسے ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مودت اقتصادی، مال کے ذریعے سے ہم اہل بیت کی مودت کا حق ادا کریں۔ مال میں سب سے پہلے آتا ہے خمس۔ خمس کیا ہے؟ سال بھر کی جتنی سیونگ ہوگی آپ 20% اللہ کی راہ میں نکالیں گے، 10% سہم امام ہوگا جو مجتہد کو دیں گے، 10% فقراء سادات کو دیں گے۔ اگر آپ نے 20% نہیں نکالا، آپ نے سوچا پورا مال میرا مال ہے، تو پھر یہ سارے کا سارا حرام ہے۔ اس میں مجلس کرو تو بھی قبول نہیں، کپڑا پہن کے نماز پڑھو تب بھی قبول نہیں ہے، یا نہیں؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مودت اقتصادی، اکانومیکل طور پہ مودت کا حق ادا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خمس کے پابند بن جائیں۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اللہم، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا اس مرتبہ معاف کر دو، خمس میں جو ہے نہیں نکالوں گا۔ تو امام نے کہا کلا 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 لا رخصت فی الخمس، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خمس میں کسی طرح کی چھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اوننا فی دیننا، یہ جو خمس ہے دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور آج بھی یہی حال ہے۔ اگر جو ہے خمس آپ لوگ نکال رہے ہیں تو یہ نہ سوچئے کسی کی جیب میں جا رہا ہے، بلکہ آپ اپنے وظیفے کو پورا انجام دے رہے ہیں، سامنے والا دین کی خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ بروجردی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک انسان آتا ہے خمس کا کچھ پیسہ لے کر، آیت اللہ بروجردی اسے صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے اسٹوڈنٹ نے کہا آقا پیسہ لے کر تو وہ آیا تھا، آپ نے اس سے صحیح سے بات کیوں نہیں کی؟ تو آیت اللہ بروجردی نے کہا اگر خمس دے رہا ہے وہ اس انداز سے دے رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے، اس نادان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے خمس کو قبول کر کے میں اس پہ احسان کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مودت اقتصادی کا حق ادا کریں تو چاہیے کہ زندگی میں خمس کا پابند بن جائے۔ اگر ہم 20% نکالیں گے تو خداوند عالم ہمارے مال میں برکت عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بغیر خمس والا پیسہ جو 100 آپ نے سوچا پورا میرا ہے، میری دولت بڑھ جائے گی، وہ گھٹ جائے گا۔ اگر آپ نے 20% نکالا ہے تو 80% میں خداوند عالم کئی 100% کی برکت کو عطا کرے گا۔ اور اسی طرح سے صدقے کا حکم ہے، مومن کو تاکید کی گئی کہ وہ صدقہ نکالے تاکہ فقراء مومنین کی مدد ہو سکے۔ مودت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم مودت اقتصادی کو انجام دیں، مال کے ذریعے سے رسالت کا جو اجر مانگا گیا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک ساتویں مودت بھی ملتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مودت کا حق ادا کریں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زیارت ائمہ کے لیے جائیں، چونکہ زیارت کا بہت زیادہ جو ہے ثواب ہے، خصوصاً زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید کی گئی ہے۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر قریب ہو تو روزہ نہ جاؤ، اگر فاصلے پر ہو تو 2 دن میں 1 مرتبہ، اگر نہیں آ سکتے تو 1 ہفتے میں 1 بار آؤ، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا مہینے میں 1 مرتبہ، پھر معصوم نے کہا سال میں 1 مرتبہ، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا کافی دور ہو تو 4 سال میں 1 مرتبہ، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کہا زندگی میں 1 مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ضرور تشریف لے جانا۔ یہ زیارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم مودت کے حق کو ادا کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جتنی مودتیں ہیں نا ساتھ، یہ نہ سوچئے کہ یہ ساری مودتوں سے کسی دوسرے کو فائدہ ہوگا، نہیں، بلکہ یہ ساری چیزوں کے بینیفٹس ہمارے وجود کی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں۔
زیارت کے لیے آپ نے بارہا سنا ہے کہ خداوند عالم جب زائر جاتا ہے ایک فرشتے کو ساتھ بھیج دیتا ہے، جب تک زندہ ہے اس کے لیے استغفار، دنیا سے چلا جاتا ہے جو تشییع جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قبر پر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو بتائیے زیارت پہ جانے سے امام کا فائدہ ہو رہا ہے یا ہمارا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں عطا کی ہوئی، اگر زائر جاتا ہے تو اپنے لیے فائدہ لے کر آتا ہے، کربلا کی خاک کو چومتا ہے تو شفا لے کر آتا ہے، اور کربلا کے اندر رہتا ہے تو فرشتوں کے حصار میں رہتا ہے، فرشتوں کے ماحول میں رہتا ہے۔ اگر حرم امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے جا کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چونکہ خداوند عالم نے کچھ چیزیں امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص رکھی ہیں۔ اور زیارت کے لیے اس لیے بھی جانا چاہیے چونکہ خود امام کو یہ تمنا تھی، امام جیسے ہی کربلا کے میدان میں آتے ہیں، بنی اسد سے زمین کو خریدتے ہیں، تو امام کیا وصیت کرتے ہیں؟ اے بنی اسد کے لوگوں، جب ہمارے لاشیں بے گور و غسل و کفن کربلا کے میدان میں پڑے رہے تو تم آ کر انہیں دفن کر دینا۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری قبر بھی بنے گی، روضہ بھی بنے گا، زائرین بھی آئیں گے، جب میرے زائر میرے زیارت کے لیے آئے تو ان کی 3 دن تک مہمان نوازی کرنا۔ اور آج دوپہر کی مجلس میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ 11 محرم کو جب جناب زینب نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو رہا ہے تو جناب زینب اپنے بھتیجے سید سجاد کے قریب جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا آپ گھبراؤ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے بابا کا لاشا جو آج 11 محرم کو بے غسل و کفن کربلا کے صحرا میں پڑا ہوا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے بابا کی قبر بنے گی۔ صرف قبر نہیں بنے گی بیٹا، بلکہ تمہارے بابا کا روضہ بھی بنے گا۔ صرف روضہ نہیں بنے گا بیٹا، بلکہ تمہارے بابا کے روضے سے لہراتا ہوا پرچم بھی نظر آئے گا۔ وَيَرْجِعُونَ الْخَلَائِقِ، جناب زینب نے 11 محرم کو کہا بیٹا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کائنات کے کونے کونے سے جو مخلوقات خدا ہیں وہ تمہارے بابا کی زیارت کے لیے ضرور آئیں گے۔ آج ہم بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں، عالی شان روضہ بنا ہوا ہے، سکون سے ہم کربلا معلیٰ جاتے ہیں، امام کی زیارت کو پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ لیکن 11 محرم کو ایک بہن نے بھی اپنے بھائی کی زیارت کی تھی۔ جب جناب زینب نے 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا زمین کربلا میں بے غسل و کفن دیکھا تو شہزادی جناب زینب بھائی کے لاش تک اپنے آپ کو پہنچاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر ہٹاتی ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا امام حسین کا لاشا تیروں سے لبریز ہے، جناب زینب نے تعجب سے پوچھا انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ پھر بی بی نے مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ صلی علیکہ ملائک السماء، اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، ھذا حسین مرمل بالدماء، اے نانا یہ میرا بھائی حسین ہے کہ جس کے سارے جسم پہ خون بھرا ہوا ہے۔ پھر بی بی نے کہا نانا یہ میرا بھائی حسین ہے مقطع الاعضاء، کہ جس کے اعضاء، جس کے جسم کے سارے اعضاء سالم نہیں ہیں۔ جناب زینب امام حسین کی لاش پر یہ بیان کر رہی ہے، اچانک سے جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ بی بی بھتیجے کے قریب جاتی ہیں، پوچھتی ہے بیٹا سید سجاد تمہارے جسم کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ امام نے کہا پھوپھی اماں ذرا انصاف سے بتائیے، جس کا جوان بیٹا ہو،
اس کے باپ کا لاشا بے غسل و کفن صحرائے کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ اے پھپھی اماں، سجاد مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، میں بابا کو دفن کیسے کروں؟ ایک مرتبہ زینب نے امام کا رخ کیا، کہا بھیا حسین مجھے معاف کر دینا، اگر سر پر چادر ہوتی تو یہ زینب تمہیں کفن دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور عند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔